ہمارا رمضان، ہمارا رمضان، پیارا رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ہمارا رمضان کا سیگمنٹ پیغام رمضان، اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد یاسر حنیف۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی اس پیغام رمضان سیگمنٹ میں ہم کسی نہ کسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں تاکہ امت مسلمہ تک اور اس سے کے علاوہ بھی جتنے لوگ بھی ہمیں دیکھتے ہیں ان پہ پازیٹیو ایک پیغام جائے کہ رمضان المبارک کے اندر ہمیں اپنے اندر کون سی چیز ایڈاپٹ کرنی چاہیے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ نوجوان کا ایک معاشرے کے اندر کیا کردار ہونا چاہیے۔ آپ سب جانتے ہیں کسی قوم کی ترقی یا تنزلی میں، کسی قوم کی معمار یا کسی قوم کے اندر اگر کوئی اچھائی پیدا ہوتی ہے یا قوم آگے جاتی ہے تو اس قوم کے اندر جو نوجوان ہیں ان کا کردار اہم ہوتا ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ محترم جناب شارق علی شارق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ سر، تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر۔ لاسٹ پروگرام میں مبین بھائی آئے تھے تو میں نے ان سے کہا تھا کہ انشاءاللہ شارق بھائی کو ہم بلائیں گے۔ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ایک تو آپ کے ساتھ بیٹھنا اور دوسرا نوجوانوں کے متعلق گفتگو کرنا، اور میرا خیال ہے کہ ایک نوجوان ہی نوجوان کے متعلق زیادہ اچھی گفتگو کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے پروسیس سے گزر رہا ہے کہ وہ ان کی فیلنگز کو، ان کے احساسات کو وہ سمجھتا ہے۔ اور دوسرا رمضان ٹرانسمیشن کے لیے آنا میرے لیے بڑا باعث فخر ہے۔ جی بالکل ایسی ہی بات ہے، کیونکہ ہم نے آپ کی سروسز دیکھی ہیں نوجوانوں کے لیے، اور آپ خود نوجوان، اور پھر آپ نے سوشل میڈیا کے اندر ایک انقلاب برپا کیا ہے اپنی پازیٹیوٹی ٹاک کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کسی بھی معاشرے کے اندر نوجوان کا جو کردار ہے وہ کتنا اہمیت کا حامل ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی معاشرہ ہو، کوئی بھی تہذیب ہو، کوئی بھی کلچر ہو، وہاں پر نوجوانوں کا کردار بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے۔ ہم زیادہ دور تو جا سکتے ہیں، لیکن ہم ماضی قریب کی اگر بات کر لیں تو جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح نوجوان کو یوٹیلائز کیا، میرا خیال ہے سب سے بہترین انہوں نے اپنا ہدف ہی جو تھا وہ نوجوان بنائے، اور نوجوانوں کو ایسا انہوں نے موٹیویٹ کیا، اس طرح انہوں نے اپریشیٹ کیا، اور ایسا انہیں اٹھایا کہ ایک اتنی بڑی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہوئی۔ پاکستان کا سوچا نہیں تھا کسی نے، پھر جب سوچا تو پھر انہیں اس طرح سے، وہ سارے نوجوان ہی تھے، میں بابا قوم بھی ویسے وہ نوجوان ہی تھے، جیسا ان کا جذبہ تھا، جیسا ان کا جوش و خروش تھا، تو وہ سارے نوجوانوں سے بنا۔ آج کے آپ دور میں دیکھ لیں، ہمارے جتنے بھی لیڈران ہیں، کچھ تو برائے نام لیڈران ہیں اور کچھ واقعی لیڈران ہیں، لیکن ہم ایسے کہہ لیتے ہیں جتنے ہمارے سیاستدان ہیں وہ آج آ کر کس کو ٹاپک کو ٹارگٹ کرتے ہیں؟ وہ نوجوانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کیونکہ نوجوان اس وقت پاکستان بڑا رچ ہے، بڑا جو ہے زرخیز ہے۔ وجہ سے اقبال کہتے ہیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ یہ وہ مٹی ہے جہاں اس مٹی کے اندر اتنے نوجوان ہیں، 65% بتایا جاتا ہے کہ نوجوان ہیں، اور 65% جہاں کی دھرتی اتنی زرخیز ہو، وہاں پر انقلاب نہیں آ رہا، وہاں پر چینجنگ نہیں آ رہی، وہاں پر بہتری نہیں آ رہی، تو میرا خیال ہے کہ نوجوانوں کو کوئی بہتر لیڈ کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن نوجوان کسی بھی معاشرے کا کلیدی کردار ہوتے ہیں، اور کسی بھی معاشرے کی کامیابی کی ضمانت جو ہوتے ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں، بس انہیں موٹیویٹ کرنے والا کوئی لیڈر ہونا چاہیے۔ جی بالکل ایسی ہی بات ہے کہ نوجوان کا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ لیکن سر ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ٹھیک ہے 60 سے 70% پاکستان کے اندر نوجوان ہیں، لیکن تقریباً بے روزگاری پاکستان کے اندر بہت زیادہ، اور وہ نوجوان جنہوں نے پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، پازیٹیوٹی کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے، اس ملک کی ترقی کے لیے، وہ اس ملک کے خلاف چلے جاتے ہیں، کیونکہ چلے جاتے ہیں، بھوک تہذیب کے آداب کو مٹا دیتی ہے۔ بالکل، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ دیکھیں، یہ بھی پیچھے میں مسلسل یہ سن رہا ہوں کہ اتنے فیصد نوجوان باہر چلے گئے، اتنے فیصد چلے گئے، اور پچھلے 2019 سے اب تک اتنے چلے گئے۔ پیچھے تو ایک تو ہمارے ملک میں کرونا جیسا پینڈیمک آیا، بہت کرائسس تھے، نوجوانوں کو جو نوکریوں پہ تھے انہیں بھی نوکریاں چھوڑنی پڑی۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ نوجوانوں کو مجھے لگتا ہے یہ غلط ہو سکتا ہے، اختلاف ناظرین کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، اس میں مجھے لگتا ہے یہ بھی جو ہے نا، سیاسی جتنے بھی ہمارے یہ جو کرندے ہیں نا، ان کی ایک چال ہوتی ہے کہ نوجوانوں کو پش کیا جائے کہ وہ باہر جائیں اور وہاں سے کوئی جو ہے نا ریونیو ہمیں جنریٹ ہو، وہاں سے کوئی پیسے ہمیں بھیجیں، ہمیں بس پیسہ آنا چاہیے کسی طرح، کیونکہ جب نوجوان باہر جاتے ہیں تو وہاں سے ڈالر بھیجتے ہیں، تو ڈالر ملک کے لیے جو ہے وہ بڑا جو ہے سمجھیں کہ آکسیجن کی طرح ہے ان دنوں تو ڈالر، تو یہ بھی ایک سازش بھی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہمیں یہاں پر فیسلٹی نہیں ملے گی، جب دیکھیں گوگل کا CEO پاکستان سے نہیں ہے،
ونڈوز ہم نے نہیں بنائی, مائکروسافٹ ہمارا نہیں ہے, ایپل ہمارا نہیں ہے, ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے یہاں پر اگر کوئی بندہ سر اٹھاتا ہے اور کسی طرح کا نوجوان ترقی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو پیچھے کر دیا جاتا ہے. پیچھے ہم بڑا سنتے تھے کہ ایک بندے نے پانی سے چلنے والی سائیکل بنا لی, یہ بنا لیا. کہاں پہ ہیں وہ سارے لوگ؟ ایک بندے نے ہوا سے چلنے والا فلاں چیز بنا لی, وہ کہاں پہ ہیں؟ ان کو غائب کر دیا جاتا ہے. ہمارے ملک میں اس طرح سے اگر ہم آرٹ کی بات کر لیں تو ہمارے یہاں پہ کتنے آرٹسٹ ہیں جن کو عزت دی جا رہی ہے, جن کو ایک عزت دار جو ہے ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں کہ وہ اپنا سروائیو کر لیں. اب کورونا پینڈیمک میں بڑا ماحول خراب تھا, لیکن پھر بھی پہلی مرتبہ ہوا کہ آرٹسٹ لوگ تھے جو عمران خان صاحب کی حکومت میں بڑا ان کو جو ہے نا فیور دی گئی. لیکن تھرو آؤٹ ہمیں پاکستان کی ٹوٹل ہسٹری میں آرٹسٹ ہو یا کوئی انجینئر ہو یا کوئی بھی ایسا بندہ جو کچھ کر سکتا ہو, ہم انہوں نے سراہا نہیں ہے. ایون ہم نے تو اپنے محسنین کے ساتھ ایسا کیا. تو میرا خیال ہے جب نوجوان جو ہوتا ہے نا وہ آرٹسٹ کی طرح ہوتا ہے, وہ بھوکا ہوتا ہے داد کا, امداد کا بھوکا نہیں ہوتا. مطلب وہ چاہتا ہے کہ مجھے اپریشیٹ کیا جائے. مطلب اگر میں سوشل میڈیا پہ اتنا کچھ کر رہا ہوں تو میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے پیسے ملے. ایون میں نے اپنا کوئی بھی پلیٹ فارم مونیٹائزیشن کے لیے نہیں اپلائی کیا, نہ میں نے کبھی سوچا کہ مونیٹائز ہو جائے, کیونکہ میرا مقصد ہے کہ نوجوانوں تک میری بات جانی چاہیے, ایک وسیع جو ہے رینج ہونی چاہیے اس کی, تو اس رینج کم نہیں ہونی چاہیے. لیکن جب آپ ہمیں اپریشیٹ نہیں کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ایک پینک ہو کے بیٹھ جائیں گے کہ یار یہاں تو مطلب رائٹفل بات ہی نہیں آپ کر سکتے. آج مجھے یہ خبر ملی, بڑے افسوس کی بات ہے کہ سیاسی صورتحال پاکستان کی بڑی خراب ہے. آج یہ خبر ملی کہ جی اب حکومت پاکستان پنجاب جو ہے ان نگران حکومت نے یہ کہا کہ جتنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں انہیں اٹھایا جائے. ایسی ہی بات ہو, ایک قانون بنایا جا رہا ہے خاص طور پر کہ ان کو پکڑ لیا جائے. مطلب کیوں کہ مطلب ہمیں اگر لگتا ہے کہ عمران خان رائٹ پہ تو ہم اسے رائٹ کہیں گے نا یار. مطلب 90 دن کے اندر پاکستان میں الیکشن ہونے چاہیے. ایک نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ آئین ہے 1973 کا, اور آرٹیکل آئین کے مطابق نوجوان سوچتے تو ہیں. اگر میں یہ آئین کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ بھائی 90 دن کے اندر الیکشن کروا دیں تو آپ مجھے اٹھا لیں گے جی. تو ہمارے ملک میں یہ جو فضا ہے نا کہ اسے اٹھا لو, اسے اٹھا لو, اسے اٹھا لو, یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو. یہ پوچھتا ہے کہ امن عامہ کا مسئلہ کیوں, یہ امن عامہ کا مسئلہ ہے, اسے اٹھا لو. اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس اتنا دیکھو, یہ اپنی مرضی سے دیکھتا ہے, اسے اٹھا لو. ہمارے ملک میں کوشش, ہمارے جو ادارے ہیں, ہمارے جو اعلیٰ حکمران ہیں, اعلیٰ حکام ہیں, ان کی کوشش ہے کہ نوجوان ان کی مرضی سے سوچے. لیکن نوجوانوں آپ نے آزاد رہنا ہے, اپنی مرضی سے سوچنا ہے, جو دل کرے وہ کرنا ہے. ایک وقت کے لیے بس یہ دیکھنا ہے آپ نے کہ قانون کی حدود کے اندر, شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے جتنی مستی ہو سکتی ہے وہ کریں, جتنا انجوائے ہو سکتا ہے کریں, لیکن اس کے ساتھ پوزیٹیوٹی جو ہے اس کو ساتھ ساتھ جو ہے اٹیچ رکھیں. تو میرا خیال ہے کہ جہاں پر آپ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو بھی گرفتار کر رہے ہوں تو وہاں نوجوانوں کو کتنا جو ہے روم ملتا ہوگا اپنے لیے. بالکل ایسی ہی بات ہے, آپ نے بالکل درست بات فرمائی کہ ملک کے اندر انارکی کی فضا ہے, بالکل عجیب سی اور وہاں پہ صورت ہے. نوجوانوں کو بڑی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن اس پلیٹ فارم سے امید کی کرن بھی دینا چاہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ امید کی کرن ہے؟ نوجوانوں کو کیا چیز اپنے اندر وہ اڈاپٹ کرنی چاہیے اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ پازیٹیو رہیں اور آگے چل کر ملک پاکستان کا نام روشن کر سکیں؟ دیکھیں بابا جی شفاق احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو ڈگریاں ہوتی ہیں نا یہ ان پیسوں کی رسید ہوتی ہے جو ہم نے تعلیم کے لیے خرچ کیے ہوتے ہیں. بے شک اس سے زیادہ ڈگری کی ورتھ نہیں ہوتی. ڈگری کیجئے لیکن وہ ایک رسید کے طور پہ ہی آپ کی استعمال ہوگی. ساتھ نوجوانوں کو سکل سیکھنے پڑیں گے. وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہو سکتی ہے, وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو سکتی ہے, وہ آئی ٹی ہو سکتی ہے, وہ اس کے علاوہ ہاتھ سے جو سکلز ہوتے ہیں وہ سیکھے جا سکتے ہیں. تو نوجوانوں کو اس دوران جو ہے نا جابس پہ آپ 20, 25, 30 ہزار پہ آپ کا اس وقت گزارا اس ملک میں نہیں ہوگا. تو نوجوانوں کو سب سے پہلی بات جو ہے نا اپنے فیوچر کے لیے جو ہے وہ ان کو سکل سیکھنے پڑیں گے. اور یاد رکھیے سب سے بڑا سکلز جو ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑا سکل کمیونیکیشن سکل ہوتا ہے. آپ اگر بات کرنا جانتے ہیں, اگر آپ بات کو پیش کرنا جانتے ہیں, الفاظ کے پیراہن میں لپیٹ کر اپنے احساسات کو, اپنے خیالات کو پیش کرنا جانتے ہیں تو آپ 85% کامیاب ہو چکے ہیں. جو بندہ بولنا جانتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ 80 سے 85% وہ کامیاب ہو گیا. باقی اس کی ایفرٹ پھر 15% ہوتی ہے. تو آپ اپنے بولنے کے جو سکلز ہیں ان پہ کام کریں. ادب کے ساتھ بڑا ضروری ہے لگاؤ. آپ اگر پنجابی ہیں تو اپنی مادری زبان کو بولتے ہوئے کبھی نہ شرمائیں. اگر آپ سندھی ہیں تو سندھی بولیں. آپ اپنی مادری زبان کو سیکھیں, اس کے بعد اردو کو سیکھیں. اردو ایک بہت بڑا ادب ہے. تو نوجوان ان دنوں ادب سے تھوڑا سا دور جو ہے بے ادبی نظر آتی ہے. تو نوجوانوں کو ادب کے ساتھ لگاؤ رکھنا چاہیے, سکل سیکھنے چاہیے. اور کبھی بھی سب سے پہلی بات اور سب سے آخری بات ہے, یہ کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ منسوب تو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, لیکن یہی سچ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو نوجوانوں گھبرانا نہیں ہے, آپ نے بس سکل سیکھیں,
ادب کے ساتھ لگاؤ رکھیں اور گھومیں پھریں, دنیا کو ایکسپلور کریں جتنا ہو سکتا ہے. جتنا ٹائم ملتا ہے وہ ٹریولنگ میں گزاریں, بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی یونیورسٹی جو ہے ٹریولنگ ہے. بالکل ایسی بات ہے, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ادب کے اعتبار سے. اب ہم اس ادب کو سوشل میڈیا کے اندر لے کے جانا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, آپ اس کے بارے میں مجھے اچھی طرح گائیڈ کر سکتے ہیں. کہ آپ کو نہیں لگتا اس وقت سوشل میڈیا کے اندر جو ایتھکس ہے وہ ختم ہو چکی ہے؟ کوئی بھی یوٹیوبر بن جاتا ہے, اس کے بعد اس کو پتہ نہیں میں نے کام کیا کرنا ہے, اور پھر عزتیں بھی اچھالی جاتی ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے. تو کیا ایسے معاشرے میں نوجوان کا ایسا کردار ہونا چاہیے؟ آپ کا کیا کہنا ہے؟ یار دیکھیں سوشل میڈیا ان دنوں, میں اگر اپنی بات کر لوں تو میں نے جب فیس بک آئی ڈی بنائی تو میرے دوست ہیں شہریار امین, انہوں نے میری فیس بک آئی ڈی بنائی تو انہوں نے لکھا, میرا نام شارق علی تھا, تو انہوں نے فیس بک آئی ڈی بنانے لگے تو نام لکھا نہیں جا رہا تھا, آپشنز نہیں آ رہی تھی, تو شارق علی شارق کر دیا. لیٹر انہوں نے الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے اس نام کو اتنا ریکگنائز دے دیا کہ آپ سرچ کرتے ہیں گوگل پہ بھی آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہی. میں نے سوشل میڈیا کے اتار چڑھاؤ دیکھے. وین آئی انٹرڈ ان دس فیلڈ تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر سب جو ہے نا وہ شیعہ اور سنی ہیں. اچھا, میں نے سوشل میڈیا پہ جب میں 2014 15 16 میں آیا تو مجھے لگا یہاں پر صرف شیعہ اور سنی ہیں, اور میں نے صرف اپنے مسلک کی بات کرنی ہے, اور سب کو میں نے جو ہے وہ باقی جو ہے نا ان کے ساتھ بدتمیزی کرنی ہے, جہالت کرنی ہے. پھر تھوڑا سا میں اس سے باہر نکلا تو مجھے پتہ چلا یار نہیں, سب شیعہ سنی نہیں ہیں, سب مسلمان ہیں, اور جو باقی ہیں وہ پی ٹی آئی اور نون لیگ ہے. تو میں نے اس پہ کام شروع کر دیا. اس پہ کافی مطلب میں ٹائم ضائع کیا, میں نے اپنا نون لیگ کی بات کرنی, ان کے خلاف مطلب پی ٹی آئی کی بڑی کرنی. تو پھر آہستہ سے پتہ چلا نہیں یار سب پاکستانی ہیں یہاں پر. یہ پھر الحمدللہ آج 7-8 سال کے بعد مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ یار سب انسان ہیں اور ہم نے انسانیت کے لیے کام کرنا ہے. جب تک آپ سوشل میڈیا پہ بحث کرتے رہیں گے پارٹی کے لیے یا فرقے کے لیے, یقین مانیں آپ کبھی بھی نہیں جیتیں گے. فرقہ جیت جائے گا, پارٹی جیت جائے گی, آپ کبھی بھی نہیں جیتیں گے. سب سے پہلے تو نوجوانوں کو اپنے اندر تحمل اور برداشت پیدا کرنی چاہیے. ایون مجھے کوئی گالی بھی دیتا نا میرے فیس بک اکاؤنٹ پہ یا کہیں پہ, تو میں اسے کہتا ہوں خوش رہیے, سلامت رہیے. میں آپ کو فالو کرتا ہوں, میں نے ہمیشہ یہ, اس سے کیا ہوتا ہے بھلا, اس سے ہوتا ہے کہ 10-15 بندے اور جو دیکھتے ہیں نا ان پہ اچھا امپیکٹ پڑتا ہے کہ کسی کی گالی کا جواب اس طرح دے کے اپنی جان چھڑائی جا سکتی ہے, بجائے اس سے میں دلیلیں دوں. یہ لوگ سوشل میڈیا کے لوگوں کا یہ حال ہے کہ دلیل تھی نہ حوالہ تھا کوئی پاس ان کے. عجیب لوگ تھے, بس اختلاف رکھتے تھے. ہم پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ پہ ہیں, ہم نہیں لاجکس کو دیکھتے. ہمارے ادھر اتنے لاجکس نہیں چلتے جتنے رکشے چلتے ہیں, ٹھیک ہے. جو بھرمار ہے نا ہمارے یہاں لاجکس چلتے ہی نہیں ہیں, یہاں ٹیکنیکل بات ہی نہیں کرنی, فیکٹس اینڈ فگر کسی کو معلوم نہیں ہے. اب آج میں دیکھتا ہوں رمضان ٹرانسمیشنز کے ذریعے بھی ابھی جب ہم انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں, کوئی رفع یدین کو ڈسکس کر رہا ہے, اور کوئی روزہ 10 منٹ پہلے اور بعد کو ڈسکس کر رہا ہے, کوئی تراویح 8 پڑھیں یا 20 پڑھیں. بھائی یہ آپ 8 پڑھو یا 20 پڑھو یا نہ پڑھو, یہ آپ کی مرضی ہے. جنہوں نے 8 پڑھنی انہوں نے 8 پڑھنی, جنہوں نے 20 پڑھنی, جنہوں نے نہیں پڑھنی انہوں نے نہیں پڑھنی. لیکن آپ دیکھیں آپ سب نے روزہ رکھنا ہے, 10 منٹ پہلے کھولیں یا بعد میں کھولیں. رمضان ایسا ایک ایونٹ ہے کہ یونٹی ہوتی ہے اس میں, اور ہم اس میں بھی ان باتوں کو لے کے ڈسکس کریں جو لڑاتی ہیں. تو پھر اتنے اچھے مہینے کا ہم نے جو ہے وہ استقبال بھی نہیں کیا اور اس کا اہتمام بھی نہیں کیا اور اس کو ہم نے جانے دیا. تو سوشل میڈیا پہ یہ تو چیزیں چلتی تھی, لیکن میں یقین کریں کہ آپ کسی بندے کو 10 سال بھی قائل کرتے رہے, آپ قائل نہیں کر سکتے. سب سے بڑی تبلیغ آپ کا عمل ہوتا ہے, عمل سے بڑی کوئی تبلیغ نہیں ہوتی. نوجوانوں کو یہی بار بار کہوں گا کہ کسی کو قائل مت کریں. جب کسی کا دل آنا نا آپ کے لیڈر کی طرف تو آپ سے اچھا آ جانا ہے. جب آپ کے مسلک کو یا فرقہ کو اس نے پڑھنا ہے تو آ جانا ہے. آپ سب اپنے اپنے مسلک کو اور اپنی اپنی پارٹی کو پڑھیے, باقیوں کو چھوڑیے. اب آ جاتے ہیں یوٹیوب کی جانب. یوٹیوب سے یہ ہوا, سب سے پہلے میں اس دن دوست کو کہہ رہا تھا کہ جہنم کے اندر نا ایک خاص جو ہے نا وہ میں حضرات تفنن بات کر رہا تھا. میں نے کہا جہنم کے اندر نا ایک مزید جو ہے نا بڑا ڈارکسٹ فیز ہوگا جہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کا عذاب ہو رہا ہوگا. تو اہل جہنم ہی پوچھیں گے وہاں کے دروگاہوں سے کہ بھائی اینا عذاب کیوں ہو رہا ہے, تو وہ کہیں گے یہ جھوٹے تھام لیل بناتے تھے. مطلب ہمارے یہاں کلچر جھوٹے تھام لیل بنانے کا اتنا زیادہ ہو گیا. اس کے بعد ایک وہ آپ سنتے ہی ہیں چٹکلا کہ جی ایک شخص جو ہے نا وہ فوت ہوا تو فرشتوں نے اس کو آ کے نا وہ عذاب وغیرہ کا معاملہ ہوا, تو آدھے گھنٹے کے بعد فرشتے واپس آ گئے, تو اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا ابھی مجھے عذاب تو ہوا ہے. تو فرشتوں نے کہا نہیں 10,000 ویوز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ یوٹیوب پہ بات کر کے بھول جاتے ہیں, لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کا جو سٹوریج ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. اللہ کے پاس آپ کے لمحہ لمحہ, ایون جو اللہ تعالیٰ علیم بذات صدور, آپ کے سینوں کے اندر جو راز ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو یہ الگ بات ہے کہ ان کے عوض اللہ آپ کو
سزا نہیں دیتا، ان کے عوض اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہ دیکھے کتنا رحیم ہے کہ ہمارے سینے کے اندر اگر ایک نیت ہے تو اس کا ثواب ہے، اور اگر گناہ کی نیت ہے تو اس کا گناہ نہیں ہے، اس کی جزا ہے، سزا نہیں ہے مطلب۔ تو ایسے میں جب ہم ایک گناہ جاریہ کرتے ہیں، ایک جھوٹا دامنے لگاتے ہیں، تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہم معاشرے کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جس بات کو سنتا ہے بغیر تصدیق کے آگے پہنچا دیتا ہے۔ اور سر یہ دیکھا جا رہا ہے وہ بھی ایسے رہا۔ عطا اللہ کتنی مرتبہ وفات پا چکے ہیں، آپ کو پتہ کوئی اندازہ ہے؟ شاکر ابھی پچھلے دنوں وہ جو ایک ڈرامہ میں آتے ہیں محمود صاحب، وہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے میں زندہ ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بغیر تصدیق کے بات کرتے ہیں۔ ایسی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، لیکن آج سوشل میڈیا نے ہمیں اس جگہ پر پہنچا دیا ہے کہ ہم پر جو بات آتی ہے ہم منو ان اس کو کاپی پیسٹ کرتے ہیں۔ جو کاپی پیسٹ کلچر ہے نا، اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ وہ آپ کے نظریات نہیں ہیں، نظریہ آپ کا وہی ہے جو آپ نے خود لکھا ہے، آپ کے خیالات وہی ہیں، ہاں آپ ان سے متفق ہو رہے ہیں لیکن وہ آپ کا خیال نہیں تھا، آپ سے پہلے اس نے لکھا، آپ اس سے متفق ہوئے، ہم خیال ہوئے ہیں، آپ صاحب خیال نہیں ہوئے۔ تو کاپی پیسٹ سے بچ کے، شیئرنگ سے بچ کے خود اپنا کوئی کریٹ کرنا شروع کریں۔ اور بڑا کنٹینٹ ہے۔ اب میں نے پیچھے ایک یوٹیوبر کو دیکھا، وہ ایک جگہ پر وہاں پر کھڑا جہاں پر کچھ خواتین اپنے، آپ کو پتہ یہ عصمت فروشی کے لیے کھڑی تھی، تو اس نے ان کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی۔ تو مجھے لگا کہ جناب آپ نے ان سے یہ تو پوچھا ہے کیا کر رہی ہیں، یہ کیوں نہیں پوچھا کہ کیوں کر رہی ہیں؟ یہ مین ریزن پوچھو نا ان سے کیوں کر رہی ہیں، تمہیں پتہ چلے کہ اس کے بچے کی اسکول کی فیس ہے، تمہیں پتہ چلے اس کا خاوند جو ہے اس کو فالج ہوا ہوا ہے اور اس کی جو دوائیاں وہ بھی خود لاتی ہے۔ اس نہج پہ قوم کو کس نے پہنچایا ہے؟ آپ ان حکمرانوں کے گریبان پکڑے جنہوں نے قوم کو اس نہج پہ نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ پہنچا دیا۔ اور بھی یوٹیوبرز ایسی ایسی مستیاں کرتے ہیں، مطلب ایسے ایسے تھم نیلز بناتے ہیں جو بالکل ہی مطلب، ایک دو چینلز تو ایسے ہیں جنہوں نے صرف اور صرف ایسی ایکسی دکھانا ہے سارا دن، ان کے اور ان کے 2.5 ملین فالوورز بھی ہیں ایسے۔ پھر 2.5 ملین کون ہے؟ پھر ہم اگر کوئی بات ادب کے لحاظ سے بھی کر دینا تو ہمیں بڑے سمجھانے والے آ جاتے ہیں، یار آپ کے سٹیٹس تو بائیں بہنیں بھی دیکھتی ہیں۔ حالانکہ ہم جو بات بھی کریں اور بڑے تمیز سے کریں تو لوگ سمجھاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یار ہاں ہو سکتا ہے ہماری بات سے کوئی نیگیٹیوٹی جھلکتی ہو تو ہم اپنے الفاظ کو واپس لے لیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر پیجز بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے چینلز ہیں جن کے 2.5 ملین فالوورز ہیں، اور دکھاتے یہ ہیں کہ بھائی میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ میں نے جرنلزم جو پڑھا ہے مجھے یہ پتا ہے کہ کسی بھی وکٹم سے میں سوال نہیں کر سکتا۔ تو یہ نوجوانوں کو چیز دیکھنی چاہیے، کیونکہ نوجوان اس وقت زیادہ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں کہ آپ 6-7 ہزار کا مائک لے کر صحافی نہیں بن جاتے۔ بالکل ایسی بات ہے۔ آپ کسی سے، میں صحافت کی ٹرم بتا رہا ہوں جو میں نے پڑھی ہے، میں صحافی نہیں ہوں، میں تو اسٹوڈنٹ ہوں ایک جرنلزم کا، اور نہ میں کبھی صحافی بننا چاہتا ہوں۔ میں ایک ڈیجیٹل میڈیا کریٹر بنوں گا، میں جہاں پہ مرضی اپنی ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ میں کسی چینل پہ نوکری کرنے کا بھی خواہش مند اسی لیے نہیں ہوا کہ ایک چھاپ نہیں ایک چینل کی لگوائی۔ خیر اس بات سے باہر نکلتے ہوئے ہم ایک 6-7 ہزار کا مائک لیتے ہیں اور اگلے سے جا کے پوچھتے ہیں کہ تو قتل کیتا ہے، کیوں کیتا ہے، کیویں کیتا سی، اچھا کی گل کی سی، اچھا نیندیاں گولیاں پا دیتیاں سی، اچھا وہ سارا کچھ ہم نے دکھایا۔ کیا ہمارے اس پروگرام سے ایجوکیٹ نہیں ہوا نیا بندہ جس نے کبھی گناہ کرنا ہوگا، نیا کرائم کرنے کے لیے بندے کو ایجوکیٹ نہیں میں نے کیا کہ بھئی میں فلاں لڑکی کے گھر گیا، میں نے نیند کی گولیاں گھر والوں کو کھلا دی اور اس کے ساتھ یہ معاملہ، ایسی ایسی چیزیں دکھاتے ہیں۔ اور کہیں پہ بھی جرنلزم میں نہیں ہے کوئی جرنلسٹ، ایون حامد میر صاحب سے لے کر نیچے تک کوئی بندہ یہ بتائے کہ کیا ہم کسی ملزم سے سوالات کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاکستان میں کلچر بن گیا ہوا ہے، پولیس والے خود تھانوں میں بلا کر کہتے ہیں ان سے سوال کریں، ہم ملزم سے سوال نہیں کر سکتے، ایون ہم ملزم کا چہرہ ہی نہیں دکھا سکتے۔ وہ عمران خان صاحب نے جنہوں نے حملہ کیا تھا تو اس کا وہ گھنٹے بعد انٹرویو آ گیا تھا، یہ تو غلط بات۔ دیکھیں اس کا انٹرویو آ گیا، اور عجیب بات ہے مطلب اس ملک میں آپ چہرہ ہی بلر نہیں کر رہے ایک بندے کا، ایسی بات یار کبھی بھی ملزم کا چہرہ دکھانا نہیں ہے۔ ایون جب پیشی پہ لوگ ہوتے ہیں تو ان کو وہ کالے کپڑے پہنائے ہوتے ہیں جن کا کوئی سنگین گناہ ہوتے ہیں، تو یہاں پر ہم جو ہے یوٹیوب پہ کچھ بھی دکھا رہے ہیں، اس کے بعد ہم ایسی ایکس ایجوکیشن دے رہے ہیں اور غیر متوازن دے رہے ہیں۔ ایجوکیٹ کرنا مقصد ہو تو ٹھیک ہے، لیکن ہم صرف شہوت کو اور ہوس کو جو ہے نا، میں کھلے عام لفظوں میں بتاؤں، اس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے۔ تو نوجوانوں کو اگر آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے، خدا کا واسطہ ہے IT کی طرف انہیں ایجوکیٹ کریں، سکلز کی طرف کریں، ٹیکنیکلٹیز کی طرف کریں، یوٹیوب سے کیسے کما سکتے ہیں وہ انہیں بتائیں، اور کیسے عزت بھی کما سکتے ہیں۔ یوٹیوب سے صرف پیسے ہی کمانے ہیں تو کیا فائدہ؟ الحمدللہ میرے یوٹیوب سے کوئی پیسہ میں نے کبھی نہیں کمایا، لیکن یقین کریں یاسر بھائی، اللہ پاک کے اتنے کرم ہے، یہ اہل بیت کے فیض ہے کہ میں جہاں پر جاتا ہوں نا
تو مجھے کوئی نہ کوئی، ابھی بھی میں آ رہا تھا تو یہاں پیچھے اشارے پہ ایک دوست ملا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہیں، مطلب لوگ عزت دیتے ہیں. تو ہم سم ہاؤ اس دور میں ہم پیسہ کما رہے ہیں، عزت کو ہم نے ترجیح نہیں رکھا ہوا، ہم نے فیم کو ترجیح رکھا ہوا ہے. لیکن یاد رکھیں دو ہی چیزیں ہیں، ایک فیم ہوتا ہے اور ایک عزت ہوتی ہے. فیم پولے ریکارڈ کو بھی بہت ہے اور عزت جو ہے اللہ جسے بخشے اسے ملتی ہے مظفر، عزت کو دکانوں سے خریدا نہیں جاتا. بے شک ایسی بات ہے. جہاں پر آپ نے بولے ریکارڈ کی اگزامپل دی، اگر میں عزت کی بات کروں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عزت دی ہے اور اللہ کے کمال اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں آپ کے لیے احترام بھی رکھا ہے. اس کی بہت سی ریزنز ہیں کہ آپ نے ہمیشہ پازیٹیوٹی پھیلائی ہے. جو ریزن میرے دل کے قریب مجھے لگتی ہے وہ جب میں آپ کے ہونٹوں سے ذکر اہل بیت سنتا ہوں، کیونکہ ہم سب علی والے ہیں، امام حسین کے غلام ہیں اور بے شک خانوادہ امام علی مقام اور ان سب کی ہم چاہنے والے ہیں. جب بھی آپ کے ہونٹوں سے، آپ کے لبوں سے ہم اہل بیت کا لفظ سنتے ہیں، ان کی تعریف، ان کی مدح سنتے ہیں تو ہمارا دل خوش ہوتا ہے. تو ہمارے ناظرین کے لیے آج کچھ سنانا چاہیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بارے میں. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی محفلوں کو زینت بخشو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اگر کہیں پہ بھی بیٹھتے ہیں تو وہ محفل تب تک تزین و آرائش اس کی نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت کا ذکر نہیں کر سکتے. حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، ان کے بلند مقام کے لیے، ان کے اعلیٰ و عرفہ مقام کے لیے کئی باتیں ہیں جو ان کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. ان کے صبر و استقامت کو، ان کی جو ہے شجاعت کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، ان کی دور اندیشی کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، ان کی مصلحت شناسی کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، ان کا جو ہر چیز، ان کی امامت کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، ان کی لیڈرشپ جو آج تک تمام مسلمانوں کے لیے جو ایک مینار نور ہے، لوگ اس سے ہدایت پائیں گے. لیکن دو حدیث ہیں، مستند ہیں، متفق علیہ ہیں، سب مانتے ہیں. تو سب سے پہلی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین. سبحان. سب سے بڑی بات ہی امام حسین کے لیے یہ ہے کہ نبی ان سے ہیں، ان کا نبی سے ہونا تو ایک شرف ہے. لیکن دیکھیں امام کی بلندی کا آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ نبی نے فرمایا انا من الحسین، میں حسین سے ہوں. اب یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ نانا سے نواسا تو ہوتا ہے، نواسے سے نانا کیسے ہوتے ہیں؟ اس کے لیے ہم جب کربلا کے میدان میں جاتے ہیں تو امام علی مقام کی بے دریغ قربانیاں، آپ کی جانثاری، آپ کا احسار نظر آتا ہے. اور پھر آج پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جس طرح قربانی دی، قیامت تک اللہ تعالیٰ فرمایا نا قرآن میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں. اللہ کے پیارے امام حسین نے اتنا ذکر کیا اللہ کا کہ نیزے کی نوک پر بھی اللہ کا ذکر کیا، اور آج اللہ نے پھر اپنا وعدہ پورا کیا. آپ سمجھتے ہیں میں اور آپ جو امام حسین کا ذکر کریں ہمارا کمال ہے؟ نہیں، یہ ان کی عطا ہے. وہ جس سے چاہیں ذکر کروائیں، وہ جس سے چاہیں. وہ جنید جمشید کی بات ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ جب علماء اپنا کردار ادا نہیں کرتے تو اللہ ناچنے گانے والوں سے بھی کام لے لیتا ہے. اور جنید جمشید سے اللہ نے پھر کیسا کام لیا. بے شک. تو امام علی مقام کا ذکر کرنا یہ ان کی عطا پہ جو ہے نا وہ منحصر ہے کہ کوئی ان کا ذکر کرتا ہے تو ان کی عطا پہ، اپنی کوئی جو ہے نا فنکاری کمال کچھ نہیں ہے، اللہ چن لیتا ہے ان بندوں کو. پھر اللہ کے پیارے نے اتنا ذکر کیا اللہ کا کہ نوک نیزہ پہ بھی سورہ کہف کی تلاوت فرمائی. سورہ کہف کی، اب یہ تو سب بتائیں گے آپ کو کہ تلاوت فرمائی، تو سورہ کہف کی تلاوت فرمائی. اب اس پہ اگر دیکھیں سورہ کہف کی جو تلاوت کی اس کی 110 آیات ہے. یہ اہل علم کے لیے بات ہے، ہر بندہ اس بات کا حصہ نہیں بن سکے گا. 110 آیات ہیں سورہ کہف کی. حضرت علی کے نام کے تو جو اعداد ہیں وہ بھی 110 ہیں. سبحان اللہ. تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ میرا علی کے بغیر گزارا یہاں پر بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہاں پر نوکے نیزہ پر ہوں. اور امام کی بلندی دیکھیں کہ جو دشمن ان کا سر جھکانے آئے تھے انہوں نے سر قلم کیا اور سر پھر بلند ہو گئے. بے شک. آج اس دور میں امام کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہو گیا. یہاں پر جگہ جگہ یزید ہیں، جگہ جگہ مطلب یزیدیت ہے. اور حسینی جو ہیں وہ ہمیں چھپے چھپے نظر آئیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. ایک شعر اقبال صاحب کہتے ہیں نا کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے ہیں انداز کوفی و شامی. اللہ. جو اٹل حقیقت ہے نا جو کبھی نہیں بدلے گی وہ امام حسین کا مقام ہے. اور پھر ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی وحی کے بغیر کچھ بولتے نہیں ہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، یہ نطق نہیں کرتے جب تک ہم نہ انہیں کہہ دیں. بے شک. یہ وہ بولتے ہیں جو ہم بولتے ہیں. اور ایک جگہ اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کنکریاں جو اس نے پھینکی یہ اس نے نہیں، دراصل ہم نے پھینکی، میں نے پھینکی. جن کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہتا ہے، جن کی زبان کو اللہ اپنا کلام کہتا ہے، انہوں نے فرمایا
کہ حسین جو ہے وہ نجات کی کشتی ہے اور ہدایت کا سفینہ ہے، ہدایت کا چراغ ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ فلاح پا گیا۔ آج دیکھیں حر 9 محرم تک حر جو تھے وہ یزیدی لشکر میں تھے، نمازی بھی تھے، روزہ دار بھی ہوں گے اور یزیدی لشکر میں تھے، لیکن ایک پل میں جو ہے وہ امام نے کایا پلٹ کے رکھ دی، حر کو حر سے علیہ السلام کر دیا۔ جب حر آئے امام پر فدا ہو گئے اور نماز کوئی نہیں ان کی امام کی جو ہے اقتداء میں نظر آتی، وہ انہوں نے امام کے پیچھے نماز کوئی نہیں پڑھی، لیکن امام کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یعنی حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نمازیں پڑھے جانے سے، روزے رکھے جانے سے، حج کیے جانے سے سب ہوا، اور جب کہ ہمارے ہمسائے پر زد و کوب ہو رہا ہے تو وہ ہم برداشت کر لیتے ہیں، ہمارے محلے کے اندر ناانصافی ہے ہم چپ ہیں اس پہ، تو ہماری نمازیں کس چیز کی ہیں جو ہمیں بتا نہیں رہی؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اگر درس نہیں دے رہے تو آپ پھر نمازیں کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اپنی مینٹل سیٹسفیکشن کے لیے؟ وہ یقین کریں تب بھی ہوگی جب آپ ظلم دیکھتے ہوئے ظالم کے خلاف بولیں گے۔ اس دور میں جتنا ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے اندر سیاسی طور پر یا کسی بھی طور پر، ہم نہیں بولیں گے تو ہم حسینی کس بات کے ہیں؟ مجھے اکثر گھر والے کہتے تو مرنا ہے، تو میں ہنس کے کہتا نا یار اگر مرنا نہیں تو حسینیت کس چیز کی ہے؟ حسینیت مر جانا ہے اور مر کے زندہ ہو جانا ہے، پھر کبھی نہ مرنا ہے۔ بے شک حسینیت یہی ہے۔ امام حسین کا پیغام یہ تھا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جب اس نے اپنا خلیفہ بھیجا یزید نے، اللہ اس پہ لعنت کرے، تو امام نے اس کے خلیفہ کو کہا، اس کے نائب جو اس نے بھیجا، جو بندہ بھیجا، قاصد بھیجا، کہ حسین سے بیعت طلب کرو، تو امام حسین نے 28 رجب کو ایک جملہ اسے کہا تھا کہ اپنے اس شرابی آقا کو کہہ دینا کہ لا یباجی مثلی مسئلہ، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ اللہ، اب مجھے بتائیں دنیا میں کوئی ہے حسین جیسا؟ حسین جیسے صرف مصطفیٰ ہیں جنہوں نے کہا نا من الحسین۔ بے شک، لیکن امام حسین نے کرائیٹیریا رکھ دیا کہ آدم ابلیس کی بیعت نہیں کرتا، موسیٰ فرعون کی بیعت نہیں کرتا، ابراہیم نمرود کی بیعت نہیں کرتا، محمد ابو جہل کی بیعت نہیں کرتے، اسی طرح حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا، اور جس کے اندر حسین ہوگا وہ آج کے دور میں جتنے یزید ہیں ان کی بیعت نہیں کرے گا۔ وہ کہتے ہیں نا میں خوش نصیب ہوں، مجھ پر کرم حسین کا ہے، عطا کیا ہوا سارا برم حسین کا ہے، کسی یزید کی مدحت میں بلا کیسے لکھوں، یہ ہاتھ تو میرا ہے قلم حسین کا ہے۔ آج دور ہے حسینیت کا ذکر کیا جائے۔ امام کے فضائل و مناقب تو اتنے ہیں کہ ہم تا قیامت بیٹھے نہیں بیان کر سکتے۔ اس وقت امام کی جو وہ پریکٹیکل جو تھی نا تعلیمات جو امام نے کر کے دکھائی ہیں، ان کو جو ہے نا وہ ترجیح دینا، ان کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے کہ امام نے نہیں دیکھا کہ لشکر کیا ہے، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ امام نے بتایا کہ ایک طرف 9 لاکھ، ایک طرف نہتے امام حسین کھڑے تھے، لیکن ان کے نہتے ہونے کا یہ عالم تھا کہ تمام خدائی پھر ان کے ساتھ آج امت آئی۔ آج ہم جب دیکھتے ہیں 10 محرم ہو نہ ہو، آج تو محرم نہیں ہے لیکن ہم ذکر امام حسین کا کریں، اور یہ تا حیات چل رہا ہے امام کا ذکر، تب سے لے کر آج تک امام کا ذکر کبھی بھی جو ہے وہ کم نہیں ہوا، امام کا ذکر رکا نہیں ہے۔ تو تمام یزید جو ہے نا وہ اسی فکر میں مرتے ہیں کہ کاش حسین کا ذکر روکا جائے، لیکن حسینیت کبھی بھی ڈرتی نہیں ہے، حسینیت کبھی بھی پردہ نہیں اوڑھتی، وہ میدان میں آتی ہے۔ جس طرح سے پیچھے آئمہ کے معاملات تھے، امام علی کی شہادت، امام حسن علیہ السلام کی شہادت وہ تھا، لیکن امام حسین نے پھر میدان کو چنا۔ امام نے کہا مجھے پتہ ہے کہ میں شہید ہوں گا، کعبہ کے اندر امام کو شہید کرنے کے لیے وہاں پر احرام کے اندر آئے، یہ وہی لوگ تھے جن کے بارے میں اقبال نے کہا، یہ اقبال سے منسوب بات ہے، اقبال نے کہا یا نہیں لیکن شعر اچھا ہے کہ ہم نے دیکھے ہیں احرام میں لپٹے کئی ابلیس، تو یہ وہی ابلیس تھے جو احرام پہن کے امام کو شہید کرنے آئے، لیکن امام نے کعبہ کی حرمت کو جو ہے نا وہ پامال نہیں ہونے دیا۔ امام نے کربلا کا جانب سفر کیا، امام نے کربلا آباد کی، اس نے ہتے بیابان کو امام نے آباد کیا، اور آج وہاں پر مکمل شہر ہے۔ اور جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ظاہر ہیں امام حسین کی قبر کے، جو اللہ کے نبی کے صحابی بھی ہوئے اور اللہ کے نبی کے نواسے کی قبر کے پہلے ظاہر ہیں۔ اتنی لمبی ان کی حیات ہوئی تو انہوں نے پہلی زیارت امام حسین کی قبر کی۔ آج بھی امام حسین کی قبر پہ جانے کے لیے لوگ جو ہے ترستے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، یہ مقام حسینیت کا ہے۔ تو یہ درس یہی ہے اس بات کو کہ مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا، جس کے اندر حسین ہوگا وہ کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کرے گا، وہ مر جائے گا، مر کر اوپر آ جائے گا، سر بلند ہو جائے گا، اس کا سر جھکے گا نا۔ حسینیت یہی ہے۔ امام کے فضائل و مناقب تو لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، اور مجھ جیسے لوگ
کیا ان کی مناقب اور فضائل بیان کریں گے، یہ ان کی عطا، ان کی کرم نوازی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امام کی پریکٹیکل جو تعلیمات ہیں ان پہ زیادہ عمل کرتے ہوئے وقت کے یزید کے خلاف کھڑے ہونا، بولنا، اٹھنا، یہی حسینیت ہے۔ بے شک ایسی بات ہے۔ ناظرین کرام، آج کے سیشن کے اندر ہم نے یہ سیکھا، سب سے پہلے آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ ہمیں حسینی کردار کو اپنانا ہوگا، ہمارے نوجوانوں کو حق کی خاطر کھڑا ہونا ہوگا اور ظلم کے خلاف جانا پڑے گا، چاہے ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، کیونکہ حسینیت کا ایک سبق ہے کہ مر کے بھی زندہ ہو جانا ہے۔ اور ہمارے نوجوانوں کو معاشرے کے اندر مثبت چیزوں میں کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر سر، اللہ پاک آپ کو سلامت۔ ایک شعر آخر میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ حسن نثار صاحب کا شعر ہے اور بڑا خوبصورت شعر ہے اور ہماری بات کے ریلیونٹ ہے، تو آخر میں اس کو ایڈ کریں کہ حسن نثار صاحب نوجوانوں کے اور ہمارے اور اپنے اور آپ کے سب کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں۔ ہمارا رمضان، ہمارا رمضان،